بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، وہ یہ کہ رمضان شریف میں ہمیں کتنا درود پاک پڑھنا چاہیے۔ جواب دینے سے قبل میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم یہ جانیں گے کہ غیر رمضان میں درود پاک کتنا پڑھا جاتا ہے، اور غیر رمضان میں رمضان شریف کے علاوہ کسی مہینے میں درود پاک پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، تاکہ ہم اچھی طرح جان پائیں کہ جب رمضان شریف کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں درود پاک پڑھنے کے اتنے زیادہ فضائل و برکات ہیں تو رمضان شریف میں درود پاک پڑھنے کی کیا فضائل و برکات ہوں گے۔ دیکھیں، ایک مرتبہ ایک صحابی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور یہ رمضان شریف کا مہینہ نہیں تھا، کوئی اور مہینہ تھا، اور حضور علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں، اپنے وظائف میں سے کتنا وقت درود پاک کی کثرت کرنے میں صرف کیا کروں؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا چاہے مرضی پڑھ لو۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وظائف میں سے چوتھائی حصہ درود پاک کی کثرت کرنے میں صرف کروں تو کیسا رہے گا؟ اگر چوتھائی حصہ درود پاک پڑھوں، باقی جو اوقات ہیں اس میں دیگر وظائف پڑھوں، دیگر کام کروں تو کیسا رہے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا چاہے مرضی پڑھو، لیکن اگر اس سے زیادہ پڑھو تو ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر زیادہ درود پاک پڑھنے میں بہتری ہے تو کیا یہ اچھا ہو کہ نصف حصہ درود پاک پڑھوں اور نصف حصہ دیگر وظائف پڑھوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا چاہے مرضی پڑھو، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہترین ہے، اس سے بھی زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بلائی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر زیادہ درود پاک پڑھنے میں ہی بہتری ہے تو کیا یہ اچھا ہو کہ 2/3 حصہ یا درود پاک کی کثرت کروں تو کیسا رہے گا؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا چاہے مرضی پڑھو، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو تو ہمارے لیے بہتر ہے۔ اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو گے تو تمہیں زیادہ فائدہ ہوگا، تمہیں زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر زیادہ پڑھنے میں ہی بہتری ہے، اگر زیادہ پڑھنے میں ہی بھلائی ہے کہ میں درود پاک کی کثرت کرنے کو ہی اپنا وظیفہ بنا لوں تو کیسا رہے گا؟ اگر سب وظائف چھوڑ دوں، صرف درود پاک کی کثرت کرنے کو ہی اپنا معمول بنا لوں تو ایسا کرنا کیسا رہے گا؟ تو سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے دنیا اور آخرت کے تمام معمولات کے لیے کافی ہوگا، اور ہمارے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا جو شخص درود پاک کی کثرت کرنے کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اس کے تمام معمولات اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جاتے ہیں، بھلے وہ دنیاوی معاملات ہوں، بھلے اخروی معاملات ہوں، کسی بھی قسم کی پریشانی، مصیبت، ٹینشن، دکھ، تکلیف، غم، درود پاک کی کثرت کرنے والوں کی اللہ کی رحمت سے دور ہوتی ہے۔ اور پھر درود پاک کی کثرت یہ وہ مبارک وظیفہ ہے کہ جس کی بدولت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پا کر ہمیں جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اور دیکھیں، جب بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے نا، میں غیر رمضان کی بات کر رہا ہوں، ابھی رمضان شریف کی تو بات کر ہی نہیں رہا، جب بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر اللہ کی 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں شامل کی جاتی ہیں، اور 10 درجات اس کے بلند کیے جاتے ہیں۔ اور کوئی شخص رمضان شریف میں درود پاک کی کثرت کرے
تو اس سے کتنا ثواب ملتا ہے، کیا بینیفٹس ملتے ہیں؟ تو دیکھیں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان شریف کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی تو ایک بزرگ حضرت ابراہیم نقوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں ایک مرتبہ ذکر اللہ کرنا، ایک مرتبہ تسبیح پڑھنا، ایک مرتبہ اللہ کا ذکر کرنا غیر رمضان میں 1000 مرتبہ ذکر کرنے سے افضل ہے۔ یعنی کہ رمضان شریف میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا غیر رمضان میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے بہتر ہے۔ یعنی کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بندہ رمضان شریف میں درود پاک کی کثرت کرے گا نا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے خوب وزن کر دے گا۔ جب بندہ روزہ رکھ کر درود پاک کی کثرت کرے گا تو اس سے فائدہ اسے یہ بھی حاصل ہوگا کہ وہ گناہوں سے محفوظ رہے گا، وہ غیبت، جو گالی، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، بے حیائی، تمام خرافات، فضولیات، تمام گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ درود پاک کی کثرت کرے گا، اس طرح اس کا جو روزہ ہے وہ درود پاک کی کثرت کی بدولت منور بھی ہوگا، اور یہ وہ روزہ ہوگا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا اور مقبول بھی ہوگا، کیونکہ درود پاک بھی قبول ہے، اور درود پاک کی قبولیت کے ساتھ ساتھ بندے کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اور روزہ رکھ کر درود پاک پڑھنے کی برکت سے بندہ گناہوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ تو گویا کہ درود پاک کی کثرت یہ وہ مبارک وظیفہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہمیں خوب اس کی کثرت کرنی چاہیے، تاکہ اللہ کریم ہم پر زیادہ سے زیادہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے خوب وزنی ہوتا رہے، کیونکہ اس مبارک ماہ میں نیکیوں کا ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر لمحہ اپنے ہر وقت کو درود پاک کی کثرت کرنے میں صرف کریں۔ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو بے وضو درود پاک کی کثرت کریں، روزے میں زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرت کریں، بلکہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنا ٹارگٹ فکس کریں، ہم یہ ذہن بنائیں کہ بھی میں جو ہے وہ 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھوں گا، 20,000 مرتبہ درود پاک پڑھوں گا، 30,000 مرتبہ درود پاک پڑھوں گا۔ یہ کام کرنا ہے تو بندہ وہ کام کر کے رہتا ہے، اور روزے میں ہم نے درود پاک کی کثرت خوب کرنی ہے۔ اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ اللہ کریم ہم پر رحمتوں کا نزول بھی ہوگا، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی خوب شامل کی جائیں گی، اور دوسری بات یہ کہ روزہ بھی اور درود پاک بھی یہ وہ مبارک اعمال ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں، کیونکہ روزہ بھی بروز قیامت بندے کے لیے شفاعت کرے گا، اور درود پاک پڑھنے والوں کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔